الدین الخالص۔ رحمت و غفران والا مہینہ اپنی پہلی دہائی پوری کر چکا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ رحمان و رحیم کی بے پناہ رحمتوں کا مظہر ہے۔ اپنے دامن میں اس کی بے شمار رحمتیں، اس کی عنایتیں، اس کے اجر و ثواب کو سمیٹے ہوئے ہے۔ نہ صرف اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ رحمت کا عشرہ ہے، بلکہ یہ پورا مہینہ پہلی تاریخ سے لے کر شوال کا چاند ہونے تک اس کی راتیں، اس کے دن، اس کی ساعتیں، اس کے لمحے، اس کے پل، سب کے سب اپنے اندر رحمتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ وہ رب رحیم جس نے بندوں پر رحم کرنا، بندوں سے محبت رکھنا، بندوں کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرنا، ان کے لیے سہولتیں اور آسانیاں پیدا کرنا اپنے اوپر خود فرض کر رکھا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت ہی کرے گا۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے رب تو نے اپنی رحمت کے ذریعے سے اور اپنے علم کے ذریعے سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ ان اللہ لما خلق الخلق کتب فی کتاب فہو عندہ فوق عرشہ ان رحمتی سبقت غضبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا، کتب فی کتاب فہو عندہ فوق عرشہ، اس نے ایک کتاب میں یہ بات لکھی اور وہ کتاب اس کے پاس اس کے عرش کے اوپر موجود ہے۔ کیا لکھا اللہ نے اس کتاب میں؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہو گئی، حاوی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ مئۃ رحمہ انزل منا رحمتا واحدہ بین الجن والانس والبہائم والحوام فبها یتعاطفون وبها یتراحمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں۔ سنیے اس عظیم الشان حدیث کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان 100 رحمتوں میں سے اس نے ایک رحمت انسانوں کے درمیان، جنوں کے درمیان، جانوروں کے درمیان، چوپایوں کے درمیان نازل کیا۔ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، ایک انسان دوسرے انسان پر رحم کرتا ہے، نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، محبت کا برتاؤ کرتا ہے، شفقت کا برتاؤ کرتا ہے۔ ایک جانور دوسرے جانور پر رحم کرتا ہے، ایک جن دوسرے جن پر رحم کرتا ہے، اسی ایک رحمت کی وجہ سے جو رحمت اللہ نے ان کے درمیان نازل کی ہے۔ یہ تو ایک رحمت کا معاملہ ہے کہ اس ایک رحمت کے طفیل پورا عالم، انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم اور جانوروں کا عالم ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے۔ وَأَخَّرَ عِنْدَهُ 99 يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ اکبر۔ اس رب رحیم نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں۔ ایک رحمت نازل کی، 99 رحمتوں کو اپنے پاس رکھا، جس کے ذریعے سے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں کے ساتھ رحمت و مہربانی کا برتاؤ کرے گا۔ 99 رحمتیں رب کریم کے پاس قیامت کے دن اس کے خاص بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کرنے کے لیے مخصوص ہیں۔ اللہ کی ان رحمتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ کتنی رحمتیں ہیں، اس کی حد کیا ہے، اس کا شمار کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جب ایک رحمت کا یہ حال ہے تو 99 رحمتوں کا کیا حال ہوگا جو رب کریم نے اپنے پاس قیامت کے دن اپنے بندوں کے لیے باقی رکھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام جو اپنے رب کے سب سے مقرب بندے ہیں اور جن کو اپنے رب کے بارے میں سب سے زیادہ علم، رب کی صفات کا علم، رب کے افعال کا علم، رب کے علم و قدرت کا علم، رب کی رحمت و مہربانی کا علم، یہ انبیاء علیہ السلام جب اپنے رب کو پکارتے تھے
تو اسی رحمت کا واسطہ دیتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کی دعا کو ذکر کیا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم بے شک نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جسے رب کی رحمت حاصل نہ ہو، نقصان اٹھانا اس کے لیے قطعی اور یقینی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے رب اگر تو مجھے معاف نہیں کرتا اور تو مجھ پر رحم نہیں کرتا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے رب تو اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اے رب تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو بہترین معاف کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان کی دعا، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے رب تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اور اصحاب کہف کی دعا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں ذکر کیا، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے رب تو ہمیں اپنے پاس سے، اپنی جانب سے، اپنے طرف سے رحمت سے نواز دے۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے رب تو مجھے معاف کر، مجھ پر رحم کر، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم تیری رحمت کے سہارے میں تجھ سے فریاد طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اور امت محمدیہ کی یہ دعا قرآن کریم کے اندر ذکر کی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے رب تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد اس میں کجی اور ٹیڑھا پن نہ پیدا کر، اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت سے نواز دے، بے شک تو ہی وہاب ہے، بے پناہ دینے والا ہے۔ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا، جو صفت رحمت ہے، یہ صفت کتنی عظیم الشان ہے۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں، اسماء حسنہ میں لفظ اللہ کے بعد جس کو لفظ جلالہ کہا جاتا ہے، لفظ اللہ کے بعد سب سے زیادہ ایک مسلمان کی زبان پر آنے والا اللہ کا جو نام ہے وہ الرحمن اور الرحیم ہے۔ سب سے زیادہ ایک مسلمان اللہ کے جس نام کو اپنی زبان پر لاتا ہے اور بار بار لاتا ہے وہ الرحمن اور الرحیم ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک مسلمان روزانہ 17 رکعت فرض نماز ایک دن میں ادا کرتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ آپ نے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اندازہ لگائیے کہ ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دونوں نام بار بار اپنی زبان پر لاتا ہے، گویا ان دونوں ناموں کے ذریعے سے اپنے رب سے اس کی رحمت کی بھیک مانگتا ہے، اپنے رب سے اس بات کی دعا کرتا ہے کہ وہ اپنی خاص رحمت سے نواز دے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ رحمان کا جو لفظ ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، جو دنیا اور آخرت، مومن اور کافر، نیک اور بد سب کو شامل ہے، سب کو شامل ہے، مومن کو شامل ہے، کافر کو شامل ہے، نیک کو شامل ہے اور بد کو شامل ہے۔ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اور اللہ کے علاوہ، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کو پکارو یا الرحمن کو پکارو،
اللہ کے علاوہ کسی کا نام رحمان رکھنا، اکیلا رحمان رکھنا، علماء کہتے ہیں کہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اور رحیم اس کا معنی یہ ہے کہ مومنوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کی رحمت خاص ہوگی۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر شفیق اور مہربان ہیں، شفیق اور مہربان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو رحمت ہے، اس رحمت کا ہم اندازہ لگائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا میں آئے، ہم اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہیں سے ہمارے لیے شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس روئے زمین پر سب سے معزز مخلوق بنایا۔ رب کی رحمت کا مظہر دیکھیے، اللہ نے انسانوں کو اس روئے زمین پر سب سے معزز مخلوق بنایا۔ اللہ نے ہم انسانوں کو احسن تقویم، سب سے اچھے سانچے میں ڈھالا۔ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ وہیں اس نے ہمارے لیے روزی پہنچانے کا انتظام کیا۔ ابھی ہم اس دنیا میں نہیں آئے، ہماری ماں کے دل میں، ہمارے باپ کے دل میں اللہ نے اپنی رحمت سے ہماری محبت پیدا کر دی۔ جب ہم اس دنیا میں آئے، اللہ نے ہمارے والد کے لیے رزق کے اسباب کو آسان بنا دیا کہ وہ محنت کریں، روزی کمائیں اور ہمارے گزارے کا، ہمیں کھلانے کا پلانے کا انتظام کریں۔ رب کی رحمت دیکھیے، رب کی رحمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ یہ زمین کے اندر پانی کے ذخیرے، زمین سے نکلنے والے اناج، پھل پھول میوے، یہ سب رب کی رحمت کے مظاہر نہیں ہیں، رب کی رحمت کی صورتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ زمین کی کتنی ساری چیزوں کو وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کی کتنی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے تابع کر دیا، اس کے استعمال کو ہمارے لیے آسان بنا دیا کہ ہم ان کو استعمال کر کے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پوری کریں۔ رب کی رحمت دیکھیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے کتابوں کو نازل کیا۔ یہ سب رب کی رحمت ہے۔ اور اسی طرح جو دین اور جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی، وہ آسان شریعت بنائی، ایسی شریعت جو ہمیں اپنے رب کی رضا کے راستے پر چلائے، ایسی شریعت جو ہمیں اپنے رب کی جنت تک پہنچائے۔ یہ رب کی رحمت ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ دوسری مثالوں کے بجائے ہم صرف رمضان کے روزوں کو دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ قرآن کریم میں وہ آیتیں جن کو آیات الصیام کہا جاتا ہے، روزے سے متعلق جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کو اللہ نے شروع کیا تو یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کو ایمان کے وصف کے ساتھ، ایمان کی صفت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ مومنو سنو، کیا سنو؟ کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یعنی یہ مت سمجھو روزہ جیسی عبادت تم پر فرض کر کے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بڑی مشقت اور تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ تم اکیلے نہیں ہو، تم سے پہلے جو آسمانی امتیں گزری ہیں، یہ روزہ ان پر بھی فرض تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا۔ اب چونکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بزرگ، سب سے چہیتے اور سب سے مقرب نبی کی امت ہو، اس لیے تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ جس طرح تمہارا نبی تمام نبیوں کا، تمام پیغمبروں کا سردار ہے، اسی طرح تم بھی دوسری تمام امتوں کی سردار بنو، دوسری تمام امتوں سے آگے جاؤ، اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزہ فرض کیا اور تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تو جس طرح سے پہلے کی امتوں نے اس روزے کو رکھا، تم ان سے بہتر طریقے سے اس روزے کو رکھو، ان سے زیادہ اجر کماؤ، ان سے زیادہ ثواب کماؤ۔ تو یہ رب کی رحمت کا ہی مظہر ہے کہ رب ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اجر و ثواب کے ذریعے سے دوسری امتوں سے آگے جائیں۔ روزے کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ لعلکم تتقون، یہ رب کی رحمت کا یہ بھی ایک مظہر کہ لعلکم تتقون، مقصد بیان کر دیا کہ مقصد روزے کا کیا ہے۔ مقصد وہ عظیم خوبی ہے، وہ بڑی صفت ہے جس پر دنیا اور آخرت کی سعادت اور نجات کا دار و مدار ہے۔ تقوی کے بغیر کوئی شخص آخرت میں نجات نہیں پا سکتا،
تقوی کے بغیر کسی کو دنیا اور آخرت کی حقیقی سعادت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ دیکھو تمہارا رب تم پر روزے کی شکل میں یہ عبادت فرض کر کے یہ مہربانی کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم وہ خوبی اپنے اندر پیدا کرو جس خوبی کے ذریعے سے تمہیں دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو جائے اور حقیقی نجات آخرت کی نجات تمہیں ملے۔ تو یہ رب کی ہم سے رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آگے دیکھیے اسی روزے میں اللہ کہتا ہے کہ ایام معدودات، دیکھو روزہ تم پر فرض کیا گیا، پورے سال کا روزہ نہیں فرض کیا گیا، آدھے سال کا روزہ نہیں فرض کیا گیا، اللہ نے تم پر روزہ اتنے ہی دنوں کا فرض کیا جتنے کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ امت آسانی کے ساتھ ان دنوں کا روزہ رکھ لے گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی طاقت کے مطابق ہی عبادت کا مکلف کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ ہے، یہ اس کا اصول ہے۔ تو ایام معدودات، چند دنوں کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض کیے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اسی روزے کے اندر ایک شخص مسافر ہے، ایک شخص بیمار ہے، رب کی رحمت دیکھیے، روزہ رکھنے سے بیماری بڑھتی ہے، روزہ مت رکھیے۔ سفر کی حالت میں ہو، روزہ رکھنا نہیں چاہتے، روزہ مت رکھیے۔ فعدۃ من ایام اخر، ٹھیک ہے جتنے دنوں کے روزے تمہارے چھوٹتے ہیں دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لو۔ رب کی رحمت دیکھیے، ایک شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اچھا ہونے کی امید نہیں، ایک شخص بہت زیادہ عمر دراز ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ٹھیک ہے تمہارے لیے یہ سہولت ہے کہ تم روزہ مت رکھو، ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو فدیہ دے دو، کھانے کی شکل میں، ایک مسکین کو کھانے کی شکل میں فدیہ دو۔ روزہ کی عبادت میں رب کی رحمت کے مظاہر دیکھیے۔ جب روزہ شروع میں فرض کیا گیا تو ایک حکم یہ تھا، افطار کرنے کے بعد مغرب سے لے کر عشاء تک کوئی شخص، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سونے کے وقت تک کوئی شخص کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، اپنی جائز خواہش پوری کر سکتا تھا۔ عشاء کا وقت گزر گیا یا وہ سو گیا، اب فجر تک وہ کھا پی نہیں سکتا، فجر تک کھا پی نہیں سکتا، سحری بھی نہیں کھا سکتا، یہاں تک کہ دوسرے دن مغرب کا وقت آئے۔ جب شروع میں روزہ فرض کیا گیا تو حکم یہ تھا، لیکن رب کی رحمت آئی، اس میں بھی سہولت پیدا کر دی گئی کہ چلو ٹھیک ہے، اب مغرب سے لے کر دوسرے دن فجر کے طلوع ہونے تک تمہارے پاس وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، پینے کا وقت ہے، جائز شہوت کو پوری کرنے کا وقت ہے۔ کتنی آسانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی، کہ کتنے مظاہر ہیں، کتنی مثالیں ہیں۔ تو ایک مسلمان جب رحمت کا یہ مہینہ پائے، اور ایک مسلمان جب مجسم رحمت کی یہ عبادت پائے جسے ہم روزہ کہتے ہیں، تو کیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آس نہ لگائیں، کیسے ہم اپنے رحمان و رحیم رب سے اس کی رحمت نہ مانگیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تم اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر واقعی ہم رحمتوں والے اس مہینے میں اپنے رب کی رحمت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں متقی بننا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں اپنی اس خاص رحمت سے ان کو نوازوں گا، الذین یتقون، جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو شریعت کے احکام کو بجا لانے والے ہوں گے، جن چیزوں سے ان کو منع کیا گیا، روکا گیا، ان سے بچنے والے ہوں گے۔ رب نے اپنی خاص رحمت کو ان لوگوں کے ساتھ خاص کر دیا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اور اس حدیث پر میں آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والے رحمان ان پر ہی رحم کرتا ہے۔ رحم کرنے والے، دنیا کے اندر
ہم دوسروں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کریں، نرمی کا برتاؤ کریں، شفقت کا برتاؤ کریں، محبت کا برتاؤ کریں۔ ہم کسی کو کے دکھ کو دیکھیں، اس کی تکلیف کو دیکھیں، اس کی پریشانی کو دیکھیں تو ہمارے دل کے اندر اس کے لیے محبت پیدا ہو، اس کے لیے نرمی پیدا ہو، اس کے لیے رحمت پیدا ہو، نفرت پیدا نہ ہو۔ جب ہم اللہ کے بندوں پر رحم کریں گے تو رحمان و رحیم ہم پر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض، جو لوگ روئے زمین میں ہیں ان پر رحم کرو۔ یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو رحمتوں والے اس مہینے میں ہمیں اپنے عمل کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہم روزہ کے ذریعے سے، اگر ہم نماز کے ذریعے سے، اگر ہم دعاؤں کے ذریعے سے، اگر ہم تلاوت کے ذریعے سے، اگر ہم صدقات و خیرات کے ذریعے سے، اگر ہم فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے اپنے رب کی رحمت کے طلبگار ہیں تو ذرا ہم یہ دیکھیں کہ کیا واقعی ہمارے دل کے اندر اللہ کے بندوں کے لیے رحم ہے، محبت ہے، شفقت ہے، نرمی ہے۔ اگر واقعی ہمارا برتاؤ اللہ کے بندوں کے ساتھ رحمت والا ہے، مروت والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خاص رحمت سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو نے اس ماہ مبارک میں جو خیر و برکت اور جو رحمت ودیعت کی ہے، رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رحمت سے، اس خیر سے، اس برکت سے محروم نہ کرنا۔ اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ بنا دینا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کے ذریعے سے تیری محبت اور تیری قربت حاصل کریں، اور اسی طرح جو تیرے بندے اس دنیا کے اندر پریشان حال ہیں ہمارے دل میں ان کے لیے محبت اور نرمی پیدا ہو۔ اے اللہ تو اسلام اور اہل اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ جو مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، ظلم کی چکی میں پسے جا رہے ہیں، بار الہ تو اپنی رحمت سے ان کے لیے رہائی کا راستہ پیدا کر دے۔ بار الہ جو یتیم ہیں تو ان کا سرپرست بن جا، جو بیوہ ہیں تو ان کا کفیل بن جا، جو پریشان حال ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں اپنی رحمت سے شفا دے دے، اور جو صاحب مال و منال ہیں بار الہ تو ان کے مال و منال میں خیر و برکت عطا فرما۔ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔